حکیم شکیل احمد آوان مفید دواخانہ لاہور کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ نشست ضلع خوشاب کی خوبصورت وادی سون سکیسر کی چند اہم جڑی بوٹیوں کے متعلق ہے، جس پر ہم گزشتہ کئی سالوں سے حکیم محمد شیر آوان میموریل ہربل ریسرچ سوسائٹی لاہور کے زیر انتظام تحقیق کا کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تحقیق کرنے والوں میں شامل ہیں حکیم عقیل احمد آوان مفید دواخانہ لاہور، اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا حکیم کرم الہی آوان اسرار حکمت دواخانہ کھب بیکی وادی سون سکیسر، اور ان کے ساتھ محمد نواز آوان گرنا کھب بیکی۔ کشمیر کے بعد سب سے زیادہ جڑی بوٹیاں وادی سون سکیسر میں پائی جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ حکیم کبیر الدین کی کتاب المفردات اور حکیم یاسین دنیا پوری کی کتاب تحقیقات خواص المفروضات، یہ بھی حکیم یاسین دنیا پوری کی کتاب خواص المفروضات غدی حصہ۔ ضلع خوشاب کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوبصورت وادی سون سکیسر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا۔ ضلع خوشاب تاریخ کے آئینے میں شیخ محمد حیات، پاکستان ٹورسٹ گائیڈ انجینئر سید اطہر حسین بخاری، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد غزالی کی کتاب وادی سون سکیسر، جس کو فیروز سنز لاہور نے پرنٹ کیا ہے، اور ایک اور مشہور و معروف کتاب جس کا نام بھی یہی ہے وادی سون سکیسر، یہ تحریر ہے محمد سرور خان آوان نوشہرہ والے کی۔ تو اب ہم اپنی جڑی بوٹیوں کی طرف آتے ہیں۔ وادی سون سکیسر کی جس جڑی بوٹی کا ہم نے سب سے پہلے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہزار دانی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزار دانی، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہزار دانی چھوٹی اور ہزار دانی بڑی۔ یہ مغلظ ہے، بواسیر خونی وبادی کا علاج ہے، اور شوگر کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین جڑی بوٹی ہے۔ اب ہماری دوسری بوٹی ہے ہرن کھری۔ جب یہ بوٹی تازہ ہوتی ہے تو اس کے پتوں کی شکل ہرن کے پاؤں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہرن کھری کہتے ہیں۔ یہ مصفی خون ہے اور امراض جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سنتھا وادی سون سکیسر کی اہم جڑی بوٹی۔ وادی سون سکیسر میں اس کو آگ جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے، یعنی وادی سون سکیسر میں اس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو یہ بے حد مصفی یعنی خون کو صاف کرنے والی اور بلغمی امراض کے لیے مفید ثابت ہوئی، یعنی بلغمی دمہ کے لیے۔ سنتھا۔ اب ہم جس جڑی بوٹی کا ذکر کریں گے وہ ہے کوا۔
कवा, इसको वादी सून सकेसर में देसी जैतून भी कहा जाता है। जब पेशाब बंद हो जाए तो 1 तोला इसके पत्ते खुश्क या ताज़ा जैसे भी मिल जाएं और 1 तोला तुख्म सौंफ मिलाकर इसका जुशांदा बना लिया जाता है और ये जुशांदा सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बंद पेशाब जो है वो खुल जाता है। और एक आजकल की बहुत मुहलिक बीमारी कोरोना, इसके लिए तो ये बेइंतहा मुफीद साबित हुई है। उसके लिए इसका जुशांदा, इसके पत्तों का जुशांदा और उसके साथ सना मक्की के पत्ते, 1 तोला कवा के पत्ते और 1 तोला सना मक्की के पत्ते, इनका जुशांदा सुबह शाम कोरोना के लिए बहुत ही मुफीद है। खटकल बूटी, खटकल ये बेइंतहा कीमती जड़ी बूटी है। इमराज जिगर के लिए बहुत ही मुफीद है, खुसूसन सफरा के लिए और खांसी के लिए भी ये बेइंतहा मुफीद है। जो खुश्की की वजह से खांसी हो जाती है उसके लिए, और इमराज जिगर के लिए मुफीद है। और इसमें कई तरह के कुश्ता जात जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। खटकल, हरमल, हरमल, अब हम हरमल को देखेंगे। हरमल को देखेंगे, हाँ, अब हम पहले देख लेते हैं कंगी बूटी। कंगी बूटी हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हरमल। ये कंगी बूटी, इसकी शक्ल कंघी के दानों की तरह, कंघी के दंदानों की तरह होती है। इसमें पारा कुदरती तौर पर शामिल होता है। पारा ये मुसफ़ी खून है, सोजिश के लिए बहुत ही मुफीद है, शुगर के लिए मुफीद है, नज़ला जुकाम खांसी के लिए भी बहुत ही मुफीद है। सन्यासी लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म की धातों के कुश्ता जात तैयार करते हैं। कंगी बूटी ये बेइंतहा मुफीद बूटी है, वादी सून से केसर में बकसरत पाई जाती है। 2 किस्म की होती है, एक बड़ी और एक छोटी। इसमें और ये शुगर के लिए बहुत ही मुफीद है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये शुगर के लिए बहुत ही मुफीद है और बवासीर खूनी बादी का तो ये खास इलाज है, कंगी बूटी। अब हम हरमल देखेंगे। ये वादी सून से केसर में बकसरत पाया जाता है। हरमल, ये इसके बीज आप देख रहे हैं, तुख्मे हरमल, ये इसके बीज हैं और ये इसका पौधा है। ये आप पौधा देख रहे हैं और ये इसके बीज हैं। हरमल ये मुसफ़ी खून है और जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है और शुगर के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। शुगर के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है, बेहतरीन चीज़ है हरमल। गिलो, अब हम गिलो को देखेंगे। गिलो आयुर्वेदिक की मशहूर जड़ी बूटी, नज़ला जुकाम खांसी दमा शुगर के लिए बहुत ही मुफीद है और मुसफ़ी खून भी बहुत ज़्यादा है। गिलो दरख्तों पर इसकी बेल चढ़ती है, बुखारों के लिए बहुत ही मुफीद है। कुश्ता गौदंती वगैरह इसमें तैयार किया जाता है गिलों में और ये बुखारों के लिए बहुत ही मुफीद है। आयुर्वेदिक की मशहूर व मारूफ जड़ी बूटी है। पुठकंडा, अब हम देखेंगे पुठकंडा। पुठकंडा ये आप देख रहे हैं, ये इसके बीज हैं पुठकंडा के और ये मुकम्मल पौधा है इसका, बूटी है, खुश्की हुई पत्ते वगैरह सारी इसकी जड़ें पत्ते और ये इसके बीज हैं। पुठकंडा, काली खांसी का तरियाक, जब काली खांसी हो जाए और किसी दवा से अच्छी ना हो रही हो तो पुठकंडा उसके लिए अक्सीर साबित होता है। इसके अलावा ये इमराज गुर्दा और जिगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। मरवन्नी, मरवन्नी बहुत खास चीज, मरवन्नी वादी सून सकेसर की खास जड़ी बूटी।
اس کو میں نے حکیم کرم الہی آوان کے ساتھ مل کر دریافت کیا ہے۔ مرونی، اس کو میں نے چھینکنی کا نام دیا ہے۔ چھینکنی یعنی چھینک لانے والی۔ جب دماغ میں بلغم جم جائے اور سر بھاری رہنے لگ جائے، نزلہ زکام بہت رہتا ہو، تو اس کی نسوار بنا کر بطور نسوار لی جاتی ہے، تو چھینکیں آ کر دماغ سے ساری بلغم نکل جاتی ہے اور دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ یہ نزلہ زکام، کھانسی اور دمہ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اس کے لیے ملٹھی اور گل بنفشہ کے ساتھ اس کا قہوہ مفید رہتا ہے۔ ملٹھی اور گل بنفشہ کے ساتھ اس کا قہوہ مفید رہتا ہے۔ مرونی وادی سون سکیسر کی اہم جڑی بوٹی۔ مدار جس کو اک کہتے ہیں، یہ اس کے آپ پھول دیکھ رہے ہیں، گل مدار، اک، یہ وادی سون سکیسر کی بڑی اہم جڑی بوٹی ہے۔ یہ رسائن بدن ہے، آیورویدک اور طب یونانی کی خاص جڑی بوٹی۔ اس کے پتے، اس کی جڑ اور اس کے پھول دوا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بے انتہا مصفی، جوڑوں کی دردیں، نزلہ زکام، کھانسی، بخار کے لیے مفید ہے، اور امراض معدہ کے لیے تو یہ ایک تریاک ہے۔ بھوک لگاتی ہے، ری بادی تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مدار یعنی اک سے تمام انسانی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آئیے میں اب آپ کو اس کا ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں۔ اک کے پھول تازہ 1 تولہ، نمک سیاہ 1 تولہ، اور فلفل دراز جن کو مگھا کہتے ہیں 1 تولہ، ان کا صفوف بنا کر اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، امراض معدہ و جگر کے لیے اکسیر ہے۔ اس کو ہم گل مدار کے نام سے اپنے دواخانہ، مفید دواخانہ میں بنا رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے اس کو بنا رہے ہیں۔ اک، مدار، یہ آپ گولیاں دیکھ رہے ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ حبے گل مدار جس کا نسخہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، نمک سیاہ، فلفل دراز اور اک کے تازہ پھول تولہ تولہ لے کر ان کو صفوف بنا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام، امراض معدہ و جگر کے لیے اکسیر ہے۔ ناس بوٹی، ناس یعنی ناک، جب نکسیر ہو، کسی کو نکسیر آ جائے یعنی ناک سے خون جاری ہو جائے، تو یہ وادی سون سکیسر میں اس کو نکسیر کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایک مٹی کا کچا پیالہ لے لیں جو وادی سون سکیسر کی مٹی کا بنا ہوا ہو، اس میں رات کے وقت اس کو 1 تولہ یہ ناس بوٹی، 1 تولہ تخم کاسنی اور 6 دانے عناب ایرانی بھگو دیں۔ صبح ان کو مسل کر یہ جو خساندہ ہے اس کو استعمال کریں، تو نکسیر جیسی ہی پرانی ہو وہ چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ ناس بوٹی امراض جگر کا بھی تریاک ہے، امراض جگر کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ پپڑ، اب ہم پپڑ کو دیکھیں گے۔ پپڑ وادی سون سکیسر میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج ہے، ذیابیطس، ڈائبٹیز، شوگر کا خاص علاج ہے۔ پپڑ کے پتے خشک 1 تولہ، تخم جامن 1 تولہ، گڑمار بوٹی 1 تولہ، اور پنیر ڈوڈی جس کو وادی سون سکیسر کی زبان میں اکڑی کہتے ہیں 1 تولہ۔
ان تمام چیزوں کا سفو بنا لیں اور 3 سے 5 ماشے تک صبح و شام سرکہ جامن کے ساتھ استعمال کریں تو کیسی ہی پرانی شوگر ذیابیطس ہو جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہ بہترین چیز ہے شوگر کے لیے۔ پپڑ، غبارہ بیل، اب ہم دیکھیں گے غبارہ بیل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں غبارہ بیل، اس کو ہم نے کلبی کا نام دیا ہے، کلبی کا نام دیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے غبارہ بنے ہوئی ہیں، غبارے بنے ہوئی ہیں، ان میں اس کا تخم ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانی قلب کی تصویر بنا دی ہے، یعنی کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کے تخموں پر اللہ نے پیوست کر دیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کلبی کا نام دیا ہے۔ ہمارے دوستوں نے مل کر اس پر تحقیق کی ہے، جیسے حکیم کرم الہی اوان اور محمد نواز گھرنا، ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی اس پر کافی تحقیق کی ہے۔ یہ امراض قلب کا علاج ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ سندل سفید اعلیٰ قسم، اور یہ غبارہ بیل، اور اس کے ساتھ الائچی خرد اور برک گاؤ زبان اور گل گاؤ زبان، ہم وزن، یہ تمام چیزیں ہم وزن، سندل سفید، الائچی خرد، غبارہ بیل، برک گاؤ زبان، گل گاؤ زبان، ان تمام کو ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں، 3 سے 5 ماشا تک صبح و شام استعمال کریں تو امراض قلب کے لیے یعنی دل کی بیماریوں کے لیے یہ اکسیر ہے۔ خفقان اور کے لیے بھی بہت مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مفید ہے غبارہ بیل۔ مکھنی بوٹی، اب ہم دیکھیں گے مکھنی بوٹی، وادی سون سکیسر کی مشہور جڑی بوٹی مکھنی بوٹی، مغلظ ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈر، خوف، وہم، ڈپریشن، مالی خولیہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ گرمی اور خشکی کی امراض کے لیے تو یہ تریاک ہے۔ اس کے لیے مکھنی بوٹی خشک 50 گرام اور مغز کدو 50 گرام اور مغز بادام 50 گرام کا سفوف بنا لیں اور صبح و شام دودھ کے ساتھ 3 سے 5 ماشا استعمال کریں تو یہ گرمی اور خشکی کی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں کشتہ چاندی بہت اچھے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ کشتہ چاندی جو بڑا مفرح ثابت ہوتا ہے، کشتہ چاندی گرمی اور خشکی کی امراض کے لیے۔ سونا مکھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سونا مکھی، وادی سون سکیسر کے پہاڑوں میں یہ دھات نکلتی ہے کوئلے کی کانوں سے۔ یہ سرموں میں شامل کی جاتی ہے، اس سے بہت سے سرمے تیار کیے جاتے ہیں جو آنکھوں کی بیماری کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کی مرہموں میں بھی شامل کی جاتی ہے زخموں کے لیے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے نظر کی تقویت کے لیے اور نظر کو تیز کرنے کے لیے۔ سونا مکھی، اب آپ دیکھیں گے وادی سون سکیسر کی بہت خاص چیز للورا، للورا یہ پہاڑوں کی مومیائی ہے، پہاڑوں کی مومیائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سلاجید ہوتی ہے، جیسے سلاجید ہوتی ہے ویسی ہی یہ وادی سون سکیسر میں پائی جاتی ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں للورا کہتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جب ہڈی کہیں سے ٹوٹ جائے تو اس کو تقریباً ایک چنے کے برابر گرم دودھ میں ملا کر صبح و شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کرایا جاتا ہے للورا، اور یہ جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جوڑ دیتی ہے للورا۔ اس کے علاوہ جسم کو تقویت بھی دیتی ہے۔
باٹا. اب ہم دیکھیں گے وادی سون سکیسر کی جڑی بوٹی باٹا. اس کو بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں جس سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ مغلظ ہے اور شوگر کا بھی علاج ہے. وادی سون سکیسر کی یہ اہم جڑی بوٹی باٹا. اب آپ دیکھیں گے کینسر کی خاص دوا دھماسا بوٹی. دھماسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دھماسا، یہ کینسر کا علاج ہے. رسولیوں اور گلٹیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ مصفی خون بھی ہے. کینسر کے لیے مفید ہے اور انسانی جسم کی گلٹیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور رسولیوں کا تو یہ تریاق ہے. اس کے علاوہ یہ مصفی خون بھی ہے اور یہ ٹھنڈی مزاجن ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ بہترین چیز ہے دھماسا. جی اب آپ دیکھیں گے اونٹ کٹارا دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کنڈے ہوتے ہیں. اونٹ کٹارا یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. یہ آپ جو قسم دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ چھوٹی قسم ہے. اس کو اونٹ کٹارا سفید کہتے ہیں، چھوٹی قسم خرد. اس کو اونٹ کٹارا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کی ایک بڑی قسم بھی ہوتی ہے اسی اونٹ کٹارا کی. یہ امراض جگر کا خاص علاج ہے، خصوصاً ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے تو یہ تریاق ہے. کیسا ہی پرانا ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو، اس سے آنند فانند دور ہو جاتا ہے اور رپورٹ کلیئر ہو جاتی ہے. اونٹ کٹارا. کنڈیاری. اب آپ دیکھیں گے کنڈیاری، اس کو مہوکڑی بھی کہتے ہیں. مہوکڑی یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، کنڈیاری خرد اور کنڈیاری کلاں. خرد یعنی چھوٹی قسم اور کلاں یعنی بڑی قسم. یہ ویجول مفاصل جوڑوں کی دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. مصفی خون ہے، عورتوں کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ مصفی خون بھی ہے اور بواسیر خونی بادی کا تو یہ خاص تریاق ہے. بواسیر خونی بادی کا تو یہ ایک خاص تریاق ہے. جی اب آپ دیکھیں گے اوانی. اس کی شکل کسی حد تک دھماسا سے ملتی جلتی ہے لیکن اس سے کچھ مختلف سمجھے آپ اس کو کلر سے. اس کو اوانی کہتے ہیں. وادی سون سکیسر میں کثرت پائی جاتی ہے. یہ کینسر کا علاج ہے، مصفی خون ہے، کینسر کا علاج ہے اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے، خصوصاً نظر کی کمزوری اور آشوب چشم کے لیے، یعنی جس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی بہتا ہے. اس کے لیے ارک گلاب 100 ml، ارک سونف 100 ml لے کر اس میں اوانی 50 گرام کو ملا کر 3-4 جوش دے لیں اور اس کے بعد اس کو فلٹر کر لیں اور فلٹر کرنے کے بعد ڈراپر سے 3-4 قطرے صبح اور 3-4 قطرے شام کو آنکھوں میں ڈالیں تو یہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. جی چبڑ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چبڑ. یہ امراض معدہ، امراض جگر اور گردہ مثانہ کی پتھری کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے. جی اب آپ دیکھیں گے ستیا ناسی. یہ آپ اس کے تخم دیکھ رہے ہیں، بیج دیکھ رہے ہیں ستیا ناسی کے.
اس کو ستیاناسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ امراض کا ستیاناش کر دیتی ہے، یعنی کہ ان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ مصفی خون ہے، بواسیر خونی وادی کا علاج ہے، چنبل دھدر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آیورویدک میں یہ رسائن بدن ہے، یہ بہت ہی خاص جڑی بوٹی ہے ستیاناسی۔ اب آپ اس پر حکیم محمد عبداللہ روڑی والے گزرے ہیں، بہت مشہور و معروف حکیم، ان کی کتاب خواص ستیاناسی، ستیاناسی کے مکمل خواص اس کتاب میں انہوں نے درج کر دی ہیں۔ خواص ستیاناسی حکیم محمد عبداللہ روڑی والے کی کتاب۔ امر بیل، امر بیل، افتیمون اس کا دوسرا نام، امر بیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، امر بیل یعنی افتیمون دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ولایتی اور ایک دیسی مقامی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقامی ہے، اس کا شربت تیار کیا جاتا ہے، شربت احمد شاہ اور شربت افتیمون۔ یہ خلط سودا کو ختم کرتی ہے، ڈر، خوف، وہم، ڈپریشن، ٹینشن کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور مرض مالی خولیہ کا تو یہ علاج ہے۔ مزاج اس کا غدی اعصابی یعنی گرم تر ہے، اور یہ بہترین دوا ہے، بہترین دوا ہے ڈر خوف کی۔ امر بیل یہ درختوں پر ایک بیل کی شکل میں چڑھتی ہے، جو امر بیل بیری کے درخت پر چڑھی ہوئی ہو وہ زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ امر بیل، وڈی بوٹی، وڈی بوٹی یعنی بڑی بوٹی، مصفی خون، چنبل دھدر کا علاج، سر کی جوؤں کے لیے مفید، شوگر کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، اور بواسیر خونی وادی کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے وڈی بوٹی۔ جی اب آپ دیکھیں گے مرون، پہلے ہم نے دیکھی تھی جو جڑی بوٹی اس کا نام تھا مرونی، وہ الگ چیز تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں مرون۔ یہ وادی سون سکیسر کا علاقہ ہے، سوڈی، وہاں یہ بکثرت پائی جاتی ہے مرون۔ اونٹوں کی بیماریوں کے لیے وہاں کے مقامی لوگ اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو یہ امراض معدہ و جگر اور جوڑوں کی دردوں کے لیے بہت ہی مرون۔ کونی، اب آپ دیکھیں گے وادی سون سکیسر کی جڑی بوٹی کونی، اس کی مسواک، اس کی شاخوں کی مسواک بخار کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور امراض معدہ و جگر کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے کونی، اور یہ کسی حد تک مصفی خون بھی ہے۔ ویڑا، اب آپ دیکھیں گے ویڑا، ویڑا وادی سون سکیسر میں بکثرت پائی جاتی ہے، اس کی جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر، یہ آپ اس کے پتے دیکھ رہے ہیں ویڑا کے۔ وادی سون سکیسر کی مشہور گھٹی پھکی جو امراض معدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور وہاں پر بہت مشہور ہے، ویڑا اس کا جز ہے، ویڑا کے پتے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ خوشاب کا ایک علاقہ ہے نلی ناڑی، وہاں پر مقامی لوگ اس کا رس یعنی رب تیار کرتے ہیں، جو امراض معدہ و جگر کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ بواسیر خونی و وادی کے لیے بھی بہت ہی
مفید ہے. وینا. اب آپ دیکھیں گے میڈھا سنگھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈھا سنگھی. میڈھا سنگھی یہ مغلظ ہے، شوگر کا علاج ہے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے، مصفی خون بھی ہے، سوزش کے لیے بہت ہی مفید ہے. میڈھا سنگھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ خشک ہو جاتی ہے، تو اس میں سے یہ روئی نکلتی ہے اور خشک ہو کر اس کی شکل کچھ ایسی ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے یہ اس حالت میں ہوتی ہے گرین، پھر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب یہ مزید خشک ہو جاتی ہے، جب اس کو پھاڑا جاتا ہے تو اس میں سے یہ بیج اور یہ روئی وغیرہ نکلتی ہے. میڈھا سنگھی یہ سوزش کی خاص دوائی ہے. کراڑی. کراڑی وادی سون سکیسر کی پہلے درجے کی دوا. اس پر ہم گزشتہ 10 سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں. وادی سون سکیسر میں اس کو کراڑی کا نام دیا گیا ہے، اور سنیاسی لوگ اس کو 100 سالہ جیونی یعنی 100 سال تک زندہ رہنے والی جڑی بوٹی کہا جاتا ہے. یہ ایک بیلدار بوٹی ہے، اور اس کی جڑ یہ ہوتی ہے، اس کو کند یعنی میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مصفی خون ہے. انسانی جسم میں جو زہریں بن جاتی ہیں ان کو نکالتی ہے. نزلہ زکام کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے، دمہ کے لیے بہت مفید ہے، بواسیر خونی بادی کے لیے بہت ہی مفید ہے، سانپ کے کاٹے کا تریاق ہے، افیون کی عادت کو چھڑا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ تبخیر معدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ وادی سون سکیسر کی سب سے اہم جڑی بوٹی ہے تو یہ بات صحیح ثابت ہوگی. میں اور میرے ساتھ حکیم کرم الہی اوان اور محمد نواز اوان بھرنا صاحب 10 سالوں سے اس پر تحقیق کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے ہم نے بہت سی اچھی میڈیسن بھی تیار کی ہے. یہ بہترین چیز ہے، اور وادی سون سکیسر کی سب سے اہم جڑی بوٹی. اب ہم دیکھتے ہیں پشتا گاؤدنتی. گاؤدنتی کو ہم نے وادی سون سکیسر کی جڑی بوٹیوں میں بنایا ہے. جو ابھی آپ نے جڑی بوٹیاں دیکھی ہیں، اس میں ہم نے گاؤدنتی کا یہ پشتا تیار کیا ہے. پشتا گاؤدنتی یہ نزلہ زکام کھانسی کے لیے اور بخار کے لیے بہت ہی مفید ہے. پشتا شنگرف اب آپ دیکھیں گے. پشتا شنگرف یہ ہم نے کراڑی میں تیار کیا ہے. جو جڑی بوٹی ابھی آپ نے دیکھی ہے کراڑی، اس میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے. مقوی اعصاب ہے، فالج اور لقوہ کے لیے بہت ہی مفید ہے. آخر میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضلع خوشاب کی خوبصورت وادی سون سکیسر کا وزٹ کریں گے، اور یہاں پر موجود ان نایاب جڑی بوٹیوں سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. انہی جڑی بوٹیوں سے، وادی سون سکیسر کی جڑی بوٹیوں سے ہم نے 2 میڈیسن تیار کی ہیں. ایک مرکبی صفوف اور ایک مرکبی لیکوڈ، جو ہم گزشتہ 10 سالوں سے اپنے مریضوں پر مفید دواخانہ لاہور اور اسرار
حکمت دواخانہ کھبے کی وادی سون سکیسر میں استعمال کر رہے ہیں۔ مرکبی وادی سون سکیسر کی جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ہے، جن میں خاص طور پر کراڑی کو ہم نے ایک خاص ترتیب سے شامل کیا ہے۔ یہ بواسیر خونی وادی کے لیے مفید ہے، مصفی خون ہے، کینسر کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور امراض معدہ و جگر کا تو فریاد ہے۔ شکریہ۔